اور اس غلط فیصلے کے بعد اب یہ غلط کیس، یہ مجھے کوئی بتائے، کوئی اس کا جواب دے مجھے، اس کو کون آج اس کا فیصلہ کر رہا ہے کہ ملک کو ہم نے کدھر لے کے جانا ہے؟ آپ جے آئی ٹی کے ہیڈ ضرور ہیں لیکن اس ملک کو، قوم کے مالک تو نہیں ہیں آپ۔ نواز شریف ایک نظریہ نہیں ہے، ایک مافیا کا نام ہے۔ السلام علیکم and good evening everybody. You're watching News Eye with مہر عباسی۔ ناظرین، میاں صاحب کی جیل جانے کی تیاریاں اور عمران خان صاحب کا یہ اعلان کرنا کہ صرف ان شخصیات کو نہیں بلکہ ان کو ٹکٹ دیں گے جن کے پاس ان کے نظریات بھی ہوں، ہم نظریات ہوں اور ساتھ الیکٹیبلز بھی ہوں، الیکشن لڑنا جانتے ہوں، ان کا کہنے کا مطلب ہے، بلکہ پریسائسلی انہوں نے کہا کہ ہاکی ٹیم سے کرکٹ نہیں کھلوائیں گے۔ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا کیئر ٹیک اپ سیٹ اپ کے اندر کوئی ممکنہ جو خدشات جن کا اظہار ہو رہا ہے، کیا ان میں کوئی وزن ہے کہ نہیں ہے۔ انپریسیڈنٹڈ انٹالرنس اور انپریسیڈنٹڈ قسم کا ایک ریٹرک جو ہے اپنی پچ پہ پہنچ چکا ہے، کیا پس پردہ یہ کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ مشاورت کے تحت یہ اپوزیشن اور ٹریجری بینچز کر سکیں گے۔ اینڈ یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ آج ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ، جو 2 اپریل سے داتا دربار پہ سراپا احتجاج ہے، آج ملک گیر احتجاج کا اعلان کر چکی ہے۔ وہ ڈیڈ لائن جو کنٹروورشل ڈیل کے حوالے سے تھی، اسے امپلیمنٹ کرانے کے حوالے سے تھی، جو فوج نے بروکر کرائی، آج 12 اپریل ہے، آج کی ڈیڈ لائن تھی اور حکومت کو مطالبات کی منظوری کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے۔ ابھی اسلام آباد کے ایز وی اسپیک انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کے اوپر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پرسنل تعینات کر دیے گئے ہیں۔ کیا فیض آباد دھرنے کی قسم کا ایک اور کوئی اسپیکٹیکل دیکھنے کو ملے گا آنے والے دنوں کے اندر؟ کیا یہ ایک اور سپوائلر تو ثابت نہیں ہوگا رننگ اپ ٹو دا کیئر ٹیکر سیٹ اپ؟ ہمارے ساتھ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں زاہد حسین صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ مشرف زیدی صاحب موجود ہیں اور فہد حسین صاحب بھی ریناؤنڈ کالمنسٹ اینڈ جرنلسٹ، ہمارے ساتھ عمران شفقت صاحب بھی موجود ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ میں فہد آپ سے آغاز کروں گی، مجھے بتائیے گا کہ آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، 2 اپریل سے ادھر تحریک لبیک کے جو چیف ہیں خادم حسین رضوی صاحب اشتہاری ہیں سو کالڈ، ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، انٹرویوز بھی دے رہے ہیں، گورنمنٹ ان کو اریسٹ کر نہیں رہی۔ لاہور میں صورتحال جو ہے وہ روز بروز جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیں وہ علاقہ جہاں پہ یہ انہوں نے جو دھرنا دیا ہوا ہے وہ سارا کا سارا سیل آف ہوا ہوا ہے اور وہ ایک بڑا ہی یعنی کہ ایک بڑا کنجسٹڈ ایریا ہے، بڑا ہی اہم ایریا ہے اور ہزاروں ٹینز آف تھاؤزنڈز آف پیپل جو ہیں ان کا جو لائف ہے وہ اس وقت افیکٹ ہو رہی ہے۔ اب سوال بڑا یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہماری ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے اور اپنے دھرنے کی جو شدت ہے اس کو بڑھانے جا رہے ہیں، تو بڑا سوال تو یہی ہے جو اس وقت بھی تھا جب انہوں نے پہلا دھرنا دیا تھا فیض آباد میں کہ حکومت کیا کرے گی۔ اب حکومت جو میرے ذہن میں جو سب سے بڑی تشویش ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے دھرنے سے انہوں نے کچھ سیکھا کہ نہیں سیکھا۔ لاسٹ ٹائم کیا ہوا تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے ان کو اسلام آباد تک آنے دیا، بیٹھنے دیا، پھر ان کو وہاں پہ انٹرینچ ہونے دیا اور اس کے بعد جب ایکشن کیا تو وہ اتنا یعنی کہ بھونڈے طریقے سے کیا کہ وہ بیک فائر ہو گیا۔ اب اس وقت یہ اس معاملے کو مزید سسٹین کرنا اس لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اگر یہ واقعی میں اپنے دھرنے کو بڑھاتے ہیں اور لاہور کے جتنے بھی جو راستے ہیں ان کو بلاک کرتے ہیں تو اس شہر میں تو حالات بڑے خراب ہو جائیں گے۔ حکومت کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا، ابھی تک کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کیا ہے، کہ انہوں نے کچھ باقاعدہ طور پر کوئی ایکشن لینا ہے یا ان کو مزید اپیز کرنا ہے۔ یہ ویسے یہ زاہد صاحب ایک کیا ماجرا ہے؟ جس طرح یہ فہد بھی کہہ رہے ہیں، ایبسولوٹلی لگ رہا ہے کہ وہی غلطیاں دہرائی جا رہی ہیں۔ پہلے نہیں روکا فیض آباد پہنچنے کے لیے، اس کے بعد ان کو انگیج نہیں کیا ادھر آ کے۔ تمام تر رپورٹ جسٹس فائز عیسیٰ کو بھی پیش کی گئی جس کے اوپر بہار ہے ایجنسیز کا کیا کردار تھا، یہ رپورٹ جو ہے وہ کتنی مضبوط تھی، اس کے اوپر ان کے اپنے ریمارکس تھے۔ مگر ایک بار پھر یہ ہو رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک اشتہاری جو ہے وہ کال دے رہا ہے ایک پروٹیسٹ کی اور اس ملک کا دارالحکومت سیل کیا جا رہا ہے؟ اس سے جو ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے ریاست جو ہے کتنی اپنے آپ کو کمزور دکھا رہی ہے کہ جو ہے یہ بالکل آپ کی بات صحیح، صرف اشتہاری نہیں ہے، ان کا جو ہے شیڈیول 4 میں ان کا نام بھی ہے اور اس کے باوجود بھی شیڈیول 4 میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ جس کا نام بھی ہوتا ہے تو اس کو جب اپنے شہر سے باہر نکلتا ہے، اپنے محلے سے باہر نکلتا ہے تو وہاں پہ اس کو پولیس کو اطلاع کرنی پڑتی ہے۔ وہ شخص جو ہے وہ اسلام آباد بھی پہنچتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے
تقریباً 2 ہفتے 3 ہفتے انہوں نے پورا شہر جو ہے مفلوج کر کے رکھ دیا. بات یہ ہے کہ یہ آپ نے جب معاہدہ کیا تھا تو وہ تو آپ نے ایک سرنڈرز پہ جو ہے ڈاکیومنٹ پہ سائن کیے تھے. جب آپ ایک دفعہ انتہا پسندوں کے ہاتھ میں یہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے جو ہے اس کی تمام شرائط منظور کر لی ہیں تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں رہتی ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کا وہی اسی چیز کا ظاہر کرتی ہے کہ ایک تو آپ نے جب ان کو اجازت دی کہ وہ جو ہے آپ کے دارالخلافہ میں آ کے یہاں پہ دھرنا ڈالیں, اور اس کے بعد جس طریقے سے جو معاہدہ کیا گیا اس کا اثر یہی نظر آتا ہے ہمیں. اور آج جو ہے مجھے بتائیے کہ اتنی کمزور حکومت ہے, بلکہ ایک بات یہ ہے کہ ریاست, میں تو صرف حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو پوری ریاست کی ایک جو ہے سوچ کی بات کرتا ہوں کہ جب آپ ان لوگوں کے جو ہے سامنے جھک جاتے ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں کہ جس کے اوپر اینٹی ٹیررزم کورٹ کے میں نے وارنٹ بھی جاری کیے ہیں, تو پھر جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ پھر آپ کسی بھی انتہا پسندی کی یا اس قسم کی اور کارروائیوں کو نہیں روک سکتے. یہ آپ جو ہے اگر یہ لاہور بند کرتے ہیں تو میرا خیال یہ کہ ابھی 15 دن پہلے تک جو ہے ان کو کس طرح سے اجازت دی گئی کہ جیسے ابھی فہد بتا رہے تھے کہ ایک ایسے علاقے میں انہوں نے بند کر دیا ہے روڈ کو جس میں لوگوں کی دقت ہو رہی ہے, تو لا اینڈ آرڈر آپ کا کہاں پہ ہے؟ جب آپ یہ چیز کرتے رہیں گے تو پھر ٹھیک ہے, کل پرسوں جو ہے وہ پورا لاہور بھی بند کر سکتے ہیں. میں تو ایک سادہ سا سوال مشرف صاحب پوچھوں گی, کیا معاہدے کے ضامن کی ذمہ داری نہیں ہے اب آ کے کہ ان کو روکے؟ سادہ سا سوال آپ نے کہا, ضامن تھے بہت, ہاں ایک نہیں تھے 3-4 تھے, یہ پورا کا پورا ایک ادارہ تھا ادارہ تھا. دیکھیے مجھے تو اگر میں آپ کو سچ بتاؤں مجھے بہت زیادہ ایک طرح سے غم, شاید ایگزیجریشن ہو کیونکہ ابھی ہوا نہیں ہے, لیکن جس طرف چیزیں جا رہی ہیں ایک الیکشن کے سال میں وہ کسی اچھی سمت میں نہیں جا رہی. الیکشن ہمارے جیسے ممالک میں, اور ہمارا جیسا ملک شاید اور کوئی ہے نہیں الحمدللہ, ہمارے جیسے ملک میں الیکشن جو ہے ایک بہت ہی اہم رینیول انسٹرومنٹ ہے. الیکشن ایک بٹن ہے جس سے ریفریش ہو جاتا ہے پورا سسٹم, کیونکہ جتنی بھی فرسٹریشن اور غصہ اور ہوپلیسنس ہوتی ہے ایک طرح سے ریسیٹ مومنٹ ہوتا ہے الیکشن, اور سب یہ سمجھتے ہیں اور وجہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ایک موقع ہے کہ چیزیں پھر سے بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن اگر ہمارے تینوں بڑے ادارے مختلف اطراف میں چل رہے ہیں اور ایک دوسرے سے اشتعال انگیزی میں انویسٹ کر رہے ہوں, یہ نہیں کہ غلطی سے بلکہ مطلب بڑی ایفرٹ کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ جاری کر رہے ہیں, باقاعدہ طور پہ ایوری ڈے سرخی ادارہ جاتی رسپانس کی بندی. ایگزیکٹلی, مطلب حملہ آوری ہو رہی ہے ہماری, اور اس میں کسی کی دیکھیں نا ہم we will talk about that. میں ایکچولی انٹرسٹڈ ہوں ابھی جاننے کے لیے, بیکاز وہی بات ہوئی نا کہ پیشگی اطلاعات بھی ہے, تمام تر اشارے بھی آپ کے سامنے ہیں, اور بلکہ وہ اطلاع نہیں اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں عمران کے تمام تر پروٹیسٹرز جو ہیں, جو سپورٹرز ہیں, ووٹرز ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے, اب وہ سڑکوں پہ آ جائیں. اینڈ ابھی پورے دن کے اندر میں یہی بتا رہی تھی کہ پنڈی اور اسلام آباد کی انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کے اوپر آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز لگا دی گئی ہیں, پرسنل لگا دیے گئے ہیں. سو یعنی کہ اندر تک خبر تو ہے, تیاریاں تو کی جا رہی ہیں, مگر عمران جو ضامن تھے وہ آج خاموش کیوں ہیں؟ ان کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے کہ ہم لوگ کبوتر کی طرح نا آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو حرکت ہو رہی ہے اس کے پیچھے کون ہے, اور کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ ان کا نام لے سکے, اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو ہوتی ہے. اب یہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو حکومت پنجاب اٹھا سکتی ہے آرام سے, وہ ان کو پکڑ کے نظر بند کر سکتی ہے. اگر اعزاز احسن 6 مہینے گھر میں نظر بند ہو سکتا ہے تو مولوی خادم حسین رضوی جو ہیں وہ کیا بیچتے ہیں؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو بھی پتہ ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے, لیکن حکومت جو ہے وہ ان کا نام نہیں لے گی کیونکہ ان سے ڈرتی ہے, اور ڈرتی اس لیے ہے کہ اپنے ان کی کارکردگی اتنی خراب ہوتی ہے کہ یہ خود نہ قانون پہ عمل کرتے ہیں اور نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں. تو ایک مفادات کا کھیل ہوتا ہے, اور جس میں ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم شاید لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دوسرے دن کھڑے ہو کے اسمبلی وہ عدالت کے باہر کہہ دیتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, یہ فلاں یہ صحیح کا بندہ کیوں تھا, یہ جو 20 بندے اور 40 بندے اور تھے جے آئی ٹی کے ساتھ یہ کون تھے؟ بھئی بندہ پوچھے نواز شریف صاحب آپ کو نہیں پتا کون تھے؟ تو یہ جو ساس بہو کا ڈرامہ چل رہا ہے نا پاکستان میں. نہیں سر, انہوں نے تو 2 ٹوک الفاظ میں پوچھا ہے کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کا کیا لینا دینا تھا میری تفتیش سے. ان کا وزیر اعظم ہے, حکومت ان کی ہے. پھر وہ جو بار بار کہتے ہیں, جو پرائیویٹ محفلوں میں اپنی نجی محفلوں میں کہتے ہیں کہ جی کہ فلاں رحیل شریف صاحب یہ کر رہے تھے, جنرل پاشا صاحب یہ کر رہے تھے, ہمیں سب خبر تھی. تو بھئی آپ ایکشن لیں.
آپ ان کے خلاف کھڑے ہوں، ان کو سسپینڈ کریں، نکالیں، فوج سے نکالیں. اتنی جرت ہے نہیں، تو بس ایک ڈرامہ پیش کرنا ہے کہ ساس بھی کبھی بہو تھی. تو اس طرح تو معاملات اسی طرح ہی چلتے رہیں گے. سر کا تھا کلامی معاف، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. زاہد صاحب مجھے ایک بات یاد آئی، اور کیونکہ ویسے عمران یہ آف دا ریکرڈ ڈیپ بریف تھی، دا انفیمس آف دا ریکرڈ جو کمپلیٹلی آن دا ریکرڈ آ چکی ہے، سو اس لیے میں یہ ریپیٹ کر رہی ہوں. اگر نہ چھپی ہوتی تو شاید نہ بات کرتے. چیف کا یہ کہنا تھا زاہد صاحب، اگر آپ کو یاد ہو، کہ میں نے آ کے 2 دن کے اندر اندر لنڈن سے واپس آ کے اس حکومت کو بچایا. یہ ٹاپل ہونے والی تھی فیض آباد دھرنے کے بعد کے دوران، آپ بھی ادھر موجود تھے. 2 دن کے اندر اندر میں آیا ہوں اور میں نے بچایا. اینڈ یٹ ایک بار پھر اٹس ری انیکٹنگ. سو جو عمران جدھر اشارے کر رہے ہیں، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ مسئلہ ایگزیکٹلی یہی ہے کہ حکومت وقت کو لگتا ہے کہ ان کے پیچھے پش پنائی کسی اور کی ہے؟ سوری مہر، ایک قطع کلامی معاف، آپ اور زاہد ادھر تھے، میں کیونکہ نہیں تھا، لیکن ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ چیف نے یہ بھی فرمایا کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ پہ کوئی چیلنج جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا. بالکل کہا. یعنی کہ جو مونوپلی اوور فورس ہے اور جو طاقت ہے وہ صرف اور صرف ریاست کی ہوگی، اور باقی اس کے اداروں کی مضبوط اور آٹونومس ہونے کی بات کی. انہوں نے کہا اداروں کی تذلیل کوئی نہیں کر سکتا، اور اگر کی جائے گی اسی حد تک تو ہم کوٹ اینڈ کوٹ باسری نہیں بجائیں گے سائٹ پہ بیٹھ. مہر، اصل مسئلہ جو آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہی سب سے بڑا المیہ پاکستان کا ہے کہ جب یہ بات آتی ہے کہ یہ پوری ایک ریاست جو ہے اتنی تقسیم ہوتی ہے کہ ایک دوسرے پہ شبہ بھی ہوتا ہے کہ ایک فلانا ادارہ جو ہے اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، اور یہ ہوتا رہا ہے. مطلب یہ اچھمبے کی بات نہیں ہے، اس ملک کے اندر اس قسم کی چیزیں ہوتی رہی ہیں، اس لیے یہ لوگوں کو یقین بھی ہے. لیکن بات یہ آتی ہے کہ دیکھیں، یہ جو ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ یعنی اگر فرض کیجئے ملک کے حالات بدتر ہوتے ہیں، یہ یہاں پہ رکتا نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ چیز نقصان کس چیز کی ہوگی. اور ایک جو آپ بات کر رہی ہیں کہ یہ کہا تھا کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ، تو ریٹ آف دا اسٹیٹ میں تو یہ بھی بات آتی ہے، ریٹ آف دا اسٹیٹ. اور جب آپ کہتے ہیں کہ انتہا پسندی کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو انتہا پسندی کی اس سے بڑی وہ کیا آتی ہے؟ تو آئرنی تو خیر بہرحال یہ تو ڈیبیٹ آئرنی ان اٹ سیلف ہے جو ڈیل بروکر کرائی گئی، دیٹ اٹ سیلف از ایروڈنگ دی کمپلیٹ ریٹ آف دا اسٹیٹ. کیوں کرائی گئی؟ سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں اس میں کس پہ سائن کیے تھے. ایک تو جی کس سوال کو فہد؟ ایک چیز کو سوری میں ختم کر دوں، ایک سے زاہد صاحب ختم کر لیں. ایک چیز خالی میں بتا رہا ہوں کہ اس میں وزارت داخلہ، ISI، پہلی دفعہ کوئی ایسا ادارہ جو ہے جس کا کام نہیں ہے، اس نے جو ہے ضامن کے طور پہ دستخط کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ آپ سرنڈر ڈاکومنٹ پہ جب دستخط کرتے ہیں تو اگلا قدم تو یہی ہوگا. فہد اس دفعہ اب کیا کیا جائے گا؟ اگر یہ سراپا احتجاج ہوئے، انٹر کر بھی گئے، کہیں بیٹھ بھی گئے، تو اب کس کی بات مانیں گے؟ جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک ایسا سوال جو کہ اس ٹائم میرے خیال میں ایک بہت ہی افسوسناک سوال ہے اور خطرناک سوال بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو چلا کون رہا ہے؟ Is there anybody in control؟ اور اگر میں یہ سوال پوچھوں تو واقعی میں مجھے اس کا جواب نہیں ملتا. اور ایک پاکستان جیسے پاکستان جیسے ملک میں اگر یہ سوال جواب نہ ملے. یہ عمران صحیح کہہ رہے، لوگ تنگ آ گئے اشاروں کناروں سے. آپ کے نزدیک سر، آپ کے نزدیک ملک کون چلا رہا ہے؟ میرے نزدیک کوئی بھی نہیں چلا رہا، یہ اڈرفٹ ہے. دیکھیں، کوئی ایک اس طرف کھینچ رہا ہے، کوئی اس طرف کھینچ رہا ہے، کوئی اس طرف کھینچ رہا ہے. There is nobody in charge، جس طرح زاہد صاحب کہہ رہے ہیں. اور یہ ایک فرائٹنگ تھاٹ ہے. میں فہد صاحب کی بات کے بعد یہ جواب میرے پاس ایک ہے، میں دوں گا. دیکھیں، جو آپ نے پہلے بات کی کہ چیف نے کہا کہ ریٹ آف دی اسٹیٹ، یہاں پہ ہم نے اپنے جو مطالب ہیں نا وہ گھڑے ہوئے ہیں. ہمارے ذہن میں ان کے مطلب ہوتا ہے جو ہم بات کرتے ہیں کہ ریٹ آف دی اسٹیٹ کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسٹیٹ سمجھتے ہیں. نواز شریف صاحب جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں، وہ جمہوریت وہ ہوتی ہے جو ان کی حکومت ہوتی ہے. جب وہ حکومت میں نہیں ہوتے تو وہ جمہوریت نہیں ہوتی. ہمارے جو اسٹیٹ کے اندر جو یہ چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس ہیں، یہ آپس میں پالیٹکس کر رہی ہیں اور مسلسل کر رہی ہیں. اور جو فہد صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس ملک کو چلا کون رہا ہے، کوئی نہیں چلا رہا. سارے اپنے اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں، لک آفٹر کر رہے ہیں، اور جو جس کی جتنی زیادہ طاقت ہے، جتنی زیادہ ورتھ ہے، وہ اتنا اپنے مفادات کا تحفظ کر لیتا ہے. تو سر پھر ایسی صورتحال میں جب کوئی نہیں چلا رہا، الیکشنز کی کیا ویلیو ہے؟ اور یہ دیکھ لیجئے گا آپ کہ 2018 کے الیکشن جو ہیں ان پہ پہلے ہی نواز شریف نے سوالیہ نشان اٹھا دیا، اور ہم بھی کہہ رہے ہیں بیٹھ کے. پچھلی دفعہ جب الیکشن ہونے والے تھے 2013 والے، تو نہیں یہ اس کا تو
دیکھیے یہ جو صورتحال یہاں تک پہنچی ہے، میں تو سمجھتا ہوں اس کا ایک بڑا مقصد کہ فہد حسین جیسے لوگ، مہر بخاری جیسے لوگ، زاہد حسین جیسے لوگ جب یہ کہیں کہ nobody is running the state, nobody is running the country، جو بالکل درست کہہ رہے ہیں فہد اور عمران بھائی بھی، اور ہم سب یہی، میں متفق ہوں 100%، ایکچولی ایگزیکٹلی یہی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک ادارہ جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے، اگر ہوتا تو کہیں بہتر ہوتا، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہوتا، لیکن ماشاءاللہ میں تو سمجھتا ہوں ایک بڑی پازیٹیو. آپ کو لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو نکالا گیا ہے؟ نہیں، نواز شریف صاحب کو اس لیے نکالا گیا ہے کیونکہ نواز شریف صاحب کو اپنا پیناما کیس میں ان کو اپنا دفاع کرنا نہیں آیا. انہوں نے جس بالکل نااہل طریقے سے، اور میں جان بوجھ کے یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، اہلیت سے خارج جو ان کا ڈیفنس تھا، جو ایروگنس تھی، جو لیزینس تھی، جو سٹوپیڈیٹی تھی، جو کیلبری جیسی چیز جو ہے اگر کسی پرائم منسٹر کے کیس سے نکل سکتی ہے، جب اس کے پاس 25-30 سال ہوں اس کیس کے لیے پریپیئر کرنے کو، جو اپریل 2016 میں کیس کھلتا ہے پھر سے اخبار میں آنے کی وجہ سے، اور 28 جولائی 2017 کو فیصلہ آتا ہے، تو یہ اس میں کوئی بھی کنسپریسی، میں یہ بالکل ماننے کو تیار ہوں کہ سب ملے ہوئے تھے نواز شریف کے خلاف، لیکن نواز شریف سب سے بڑا حامی تھا اپنے کنسپریٹورز کے خلاف. سب سے بڑا کردار جو ہے وہ نواز شریف. شاہد صاحب، مریم بی بی کہتی ہیں کہ ان کی ایگرنس کہ ہم ساتھ مل کے کام کریں، اداروں نے اس ایگرنس کو کمزوری جانا اور ان کے ساتھ غلط بات کہہ رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے دیکھیں وہ الگ الگ کمپرومائز کو، کمپرومائز کا معاملہ تو نہیں ہے نا. نہیں while he was the prime minister she said اداروں سے کمپرومائز کیا، ساتھ مل کے چلنے کی کوشش کی. اور یقین مانے زاہد صاحب، یہ تک کہا جاتا ہے کہ کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں حکومت اور اختیار اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہے تھے ایز اے اسٹرانگ سویلین. خواجہ آصف کو منسٹر آف ڈیفنس آتے ہی بنایا 2013 میں. یہ کمپرومائز تھا. ایک سیکنڈ، خواجہ آصف کو منسٹر آف ڈیفنس بنانا کمپرومائز تھا. لیکن مجھے تھوڑا سا کہنا ہے، بات یہ ہے، دیکھیں یہ آپ نواز شریف صاحب کو یہ ساری باتیں یاد آ رہی ہیں. اصل مسئلہ دیکھیں انہوں نے کس طرح سے اس ملک کو چلایا ہے. یہ جو ہے اس کو چھوڑ دیں، ان کا جو طرز حکومت تھا جس میں جو ہے پارلیمنٹ کے اندر 4 دن یا 5 دن جاتے رہے، جس چیز پہ جو ہے پوری آپ کی ریاست چلتی ہے، کیبنٹ میٹنگ آپ نہیں کرتے تھے. آپ کا پورا اقتدار، ایک پورا اقتدار جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے چند 3 آپ کے خاندان کے لوگوں کے پاس تھا. تو آپ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ ایک تو کمپرومائز کی بات کرتے ہیں. دوسری بات آتی ہے کہ آپ کو موقع ملا تھا جب پاناما کیس آیا تھا، جب ایشو آیا تھا، اس کے تقریباً 8 مہینے تک پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ چلتی رہی، ڈسکشن ہوتی رہی، اور نواز شریف صاحب کو یہی خیال تھا کہ یہ شاید آئی گئی بات ہے، کل ختم ہو جائے گی. اصل بات وہی پہ آتی ہے کہ دنیا کے کسی اور ملک میں یہ واقعہ ہوتا تو سب سے پہلے ان کی پارٹی ان سے پوچھتی ہے کہ میاں صاحب ذرا آپ بتائیں کہ یہ واقعہ کیا تھا، اس پہ اپنی صفائی تو پیش کریں. اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر وہ بات آتی ہے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف سازش ہو گئی، تو سازش تو کریں گے پھر لوگ. یقینی طور پہ جب آپ کی اس ملک کے اندر سب کو پتہ ہے کہ جو ہے یہاں پہ جو مختلف اداروں کے درمیان جو تصادم کی کیفیت ہے وہ تو سب کو پتہ ہے. لیکن بات یہ آتی ہے کہ جو ہے اس میں جمہوریت اس لیے قائم رہ سکتی ہے اگر فرض کی آپ کا طرز حکومت صحیح ہوتا اور آپ پارلیمنٹ پہ یقین کرتے تو اس کے بعد جو ہے کسی کو موقع نہیں ملتا کہ آپ کے خلاف سازش کر سکتے. مگر فہد، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ایک قسم کی سمپتھی جو گارنر کرنی تھی ووٹرز کے اندر، اینڈ ٹو بی آنسٹ ود یو بہت سے انڈیپینڈنٹ اینالسٹ میں بھی قطع نظر اس سے جو مشرف کہہ رہے ہیں دیٹ ہی ڈڈ دس ٹو ہمسیلف، وی ریئلائز دیٹ، مگر جو اداروں کا کردار ابھی تک رہا ہے، کیا جو پہلے سوال نہیں اٹھ رہے تھے بہت سے لوگوں کے ذہن میں اب ضرور سوال اٹھ رہے ہیں. سو کہیں نہ کہیں ان کے نیریٹو نے جو ہے اس کو تقویت ضرور ملی ہے انفارچونیٹلی اداروں کے اپنی. بالکل، اور میرا خیال ہے اس میں دیکھیں اگر ہم پچھلے جولائی سے جب ایونٹس انفولڈ کیے ہیں تو بڑا ایک جسے کہتے ہیں سمپل سا پیٹرن نظر آ رہا ہے. پہلی جب نااہلی ہوئی تو ایک عام تاثر یہ تھا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اب ختم ہو جائے گی، میاں صاحب کی چھٹی ہو گئی ہے، وہ ایگزائل چلے جائیں گے، دا پارٹی از اوور. وہ پہلے 3-4 مہینے میں انہوں نے ثابت کیا کہ وہ نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے ایک پوزیشن لے لی، ایک سٹینڈ لے لی، ایک نیریٹو بنا دیا. وہ میرا خیال ہے فیبرری مارچ تک مسلم لیگ نون نے ایک پیک ہٹ کی ہے جس میں جلسے ہو رہے تھے اور لگ یہ رہا تھا کہ میاں صاحب کا اب ریسرجنس ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک کاؤنٹر سٹرائک ہوا ہے. اس کاؤنٹر سٹرائک میں اب یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک بار پھر میاں صاحب کا گراف تھوڑا نیچے جا رہا ہے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو مشرف بات کر رہے تھے بالکل صحیح کہ سسٹم ریبوٹ کا جو ٹائم ہوتا ہے الیکشن، یہ وہ ٹائم آ رہا ہے. دیکھیں یہاں پہ یہ بالکل کلیئر ہوتا جا رہا ہے کہ یہ ٹوٹل ہیڈ آن کولیشن جو ہے اس سے وہ سسٹم ریبوٹ نہیں ہونا، وہ الٹا کچھ کریش کر جانا ہے. چنانچہ اب وہ ٹائم ہے کہ ویر میرا خیال ہے کولیشن ان کو سوٹ نہیں کرتا، ان کو کولیشن سوٹ نہیں کرتا بیکاز وہ اتنا بڑا آپ گیمبل کھیلیں کہ ایوری بڈی لوزز ایوری تھنگ.
تو میرا خیال ہے اگر وہ پروڈنٹلی سوچیں تو انہیں آئیڈیا ہوگا کہ کولیشن سوٹ نہیں کر نہیں. بٹ نواز شریف doesn't lose his flats. نواز شریف keeps his کولیجن flats. سے جو ہے بات یہ ہے کہ میں اس سے تھوڑا سا وہ کرتا ہوں کہ کولیجن سے پورے ملک کو بھی خطرہ ہے. دیکھیں بات یہ آتی ہے کہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا. جیسے سب کر رہے ایک جو ہے اس وقت صورتحال اتنی انپریڈکٹیبل ہے پاکستان کی. الیکشن ہو نہ ہو یا ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ سوالیہ نشان پڑا ہوا ہے. میں تو سمجھتا ہوں الیکشن ہوں گے, لیکن اصل مسئلہ جو آتا ہے کہ اگر یہ تصادم کی رہتی ہے تو اس میں جو ہے آپ کی نہ جمہوریت چل سکتی ہے, نہ ریاست ایک جو ہے ہم آہنگی کے ساتھ جو چلنا چاہیے وہ نہیں چل سکتی ہے. اور پھر ان جیسے لوگوں کی جس کے آپ نے لبیک پارٹی کی بات کی ہے, جن لوگوں کی ایکسٹریمسٹ کی, ان کو سب سے بڑی جو اسپیس ملتی ہے ان حالات میں ملتی ہے. تو اوکے سو عمران مجھے بتائیے گا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ جیل جا کے ہیرو بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں, کیا یہ آپ کو ہوتے دکھائی دے رہا ہے ایک ایسے وقت میں جب پارٹی ویسی بہتر تر ہو رہی ہے؟ ان کو بالکل پسند نہیں اور نہ وہ جیل کاٹ سکتے ہیں. وہ دوڑ گئے تھے, وہ معاہدہ کر گئے تھے, جھوٹ بول کے گئے تھے, اب بھی وہ اسی طرح ہی کریں گے. اب وہ روزانہ بیسیکلی اگر آپ ان کی جو گفتگو کرتے ہیں وہ اگر سنیں تو پھر وہ محاذرہ ہی نہیں چاہتے, وہ کوئی نہ کوئی سیٹنگ چاہتے ہیں. وہ آج تک ان کی ساری کی ساری سیاست, ان کی ساری حکومت بازی چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں اور آ جائیں گی. یہ پچھلی بھی جو حکومت ان کو ملی تھی, جنرل کیانی صاحب نے کوئی مہربانی فرمائی تھی, تو وہ اسی طرح کی مہربانی جو ہے ابھی بھی چاہتے ہیں کہ کوئی سیٹنگ ہو جائے. شہباز شریف کو صدر بنانا بیسیکلی تو یہی ہے نا کہ آپ وہ ان کی مرضی کا ایک بندہ جو 1993 سے چل رہا ہے کہ یار کہ آپ نہیں, آپ آ جائیں چھوٹے پہ. Sorry for interrupting you. We're going to go on a very short break. Stay with us on News Eye. واپس آنے کا شکریہ. میر ظفر اللہ جمالی کا آج کہنا تھا کہ نواز شریف نے اپنی پارٹی کی صدارت اپنے گھر سے نہیں نکلنے دی اور یہی آ کے مسلم لیگ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچائی. مجھے نہیں سمجھ آتی یہ والی, کیونکہ یہ ہمارے لوگوں کا مزاج اس طرح کا ہے, ہمیں نواز شریف کی یا بیٹی چاہیے یا بیٹا چاہیے یا کوئی بھائی چاہیے, تو یہ اسی طرح کا مزاج ہے ہمارا. تو میں یہ والی میر ظفر اللہ جمالی صاحب کی کوئی اپنی کوئی دبی ہوئی خواہش ہوگی, وہ میں اس پہ نہیں بات کرتا. مجھے تو یہی بات ٹھیک لگ رہی ہے. بہرحال لیکن شہباز شریف صاحب کو صدر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاملہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کوارٹر میں بیٹھ کے طے ہو جائے, لیکن اگلی پارٹی نہیں چاہ رہی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ چلاکیاں کھیل رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. پاکستان کہیں پہ اور کسی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا, نہ ریاست معنی رکھتی ہے, اپنے اپنے مفادات ہیں. میں پھر وہی بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ ہے لیکن دیکھیں میرا خیال ہے یہ آل اور نتھنگ زیرو سم گیم نہیں ہے. بن کے کھڑے ہو جائیں, زیرو سم نہیں ہو سکتی, زیرو سم گیم لگ رہی ہے فہد صاحب نہیں. اور یہ اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ ہے کیونکہ نواز شریف, میں نے جیسے پہلے کہا, اگر پاکستان کا نقصان ہوتا ہے نواز شریف کے فلیٹس کا نقصان نہیں ہوتا. پاکستان کا نقصان ہوتا ہے زرداری صاحب کا محل کہیں نہیں جاتا سرے والا. پاکستان کا نقصان ہوتا ہے نہ جہانگیر تارین کے سٹاکس کہیں جاتے, نہ عمران خان کا بنی گالا والا محل کہیں جاتا ہے. اور پاکستان کا کوئی بھی نقصان ہو جائے لیکن پاکستان کی جاگیری جو ہے وہ فوج کے پاس سے نہیں جاتی. تو جتنے بھی مین آپ کے ایکٹرز ہیں, یا ججوں کو دیکھ لیں, ججوں کی پینشنیں کہیں نہیں جانی. جو سٹیک ہولڈرز جن کو ہونا چاہیے اس میں, ان کا نام و نشان اس پوری گیم میں نہیں ہے. جو انٹرسٹ, جن لوگوں کے انٹرسٹ ان لوگوں کو رکھوالی ذمہ داری ہے, ان لوگوں کا انٹرسٹ اس پورے میں کہیں ریپرزینٹ نہیں ہو رہا. یہ ایشو یہ نہیں ہے کہ نواز شریف اچھا ہے یا زرداری اچھا ہے یا فوج اچھی ہے یا عمران خان اچھا ہے یا جج اچھے ہیں. میں تو کہتا ہوں سب اچھے ہیں, سب پاکستانی ہیں, لیکن پلیز پاکستان کا بھی اس پوری ان کی جو ایک دوسرے سے لڑائی ہے سب کی, اس پورے میں کوئی یہ پوچھ لے کہ 2018 کے آخر میں یہ ملک کہاں کھڑا ہوگا, افغان حکومت کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہونی چاہیے, نریندر مودی سے کس طرح نمٹنا ہوگا, امریکہ کو کیا چیز دینی ہے کیا چیز نہیں دینی, سعودی عرب کے ساتھ کتنا قریبی تعلق رکھنا ہے, ایران کو کتنا دور رکھنا ہے, یہ سارے سوالات نہ فوج خود جواب دے سکتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ زیرو سم گیم اسی لیے میرے خیال ہے مہر نہیں ہو سکتی. زیرو سم گیم میں اسی لیے کہہ رہا تھا نہیں ہو سکتی کیونکہ دیکھیں یہ سارے سٹیک ہولڈر ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی فوج کو اس سسٹم سے بالکل باہر نکال دیں, وہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی نون لیگ کو صفحہ 80 سے مٹا دیں, تو وہ نہیں ہو سکتا. پی ٹی آئی بھی سٹیک ہولڈر ہے, یہ ان سب کا حصہ ہے. تو یہ جو ایک زیرو سم گیم جال پڑی ہے کہ جی یہ نہیں ہوگا یا وہ نہیں ہوگا, پاکستان اس سٹیج پر نہیں ہے کہ ہم یہ کریں. وچ مینس کہ الٹیمیٹلی آپ کو بیٹھ کے رولز آف دا گیم بنانے ہیں, اور شارٹ ٹرم میں بھی سب سے بڑی چیز یہ کہ 2018 کے الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں. اگر 2018 کے الیکشن کنٹروورشل ہو گئے تو بہت بڑا نقصان ہوگا. فہد, $1 million question right now, free and fair اگر ہو بھی گیا تو $1 million question ہے کہ الیکشن لڑا کس بات پہ جا رہا ہے پھر, اگر سارے سٹیٹس کو ہی رہ رہا ہے. اصل میں دیکھیں بات وہی آتی ہے, لے دے کہ جہاں پہ ہم شروع کیا تھا ہم نے وہیں پہ آ گئی بات کہ جس ملک میں کوئی انچارج نہیں ہے,
یہاں پہ یہ پتہ نہیں ہے کہ ریاست کی طاقت جو ہے وہ یہ ملک کون چلا رہا ہے. تو اس میں یہی بات آتی ہے کہ جب الیکشنز بھی ہوں گے تو ایک سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اس کے بعد الیکشن کے. مجھے جو خطرہ نظر آتا ہے کہ الیکشن تو ہوں گے, میں اس پہ کوئی مجھے وہ نہیں ہے کہ, لیکن اگر انتخابات ہو بھی جاتے ہیں تو جو آپ کے اندر جو ہے آپ کے ریاستی اداروں کے درمیان یہ پھیلی ہوئی ہے جو ایک لحاظ تصادم کی نوعیت ہے وہ ختم نہیں ہونے جا رہی ہے. اور سب سے بڑا خطرہ جو ہے پورے سسٹم کو وہ یہی بن کے آتی ہے. اس وقت جو ہے پاکستان سب سے زیادہ اس لیے جو خرابی کی صورتحال میں ہے, دیکھیں اس سے پہلے بھی پاکستان میں بہت زیادہ کرائسس ہوئے ہیں, کوئی پہلے دفعہ نہیں ہوا ہے, لیکن ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ نہ کوئی ریزولوشن اس کا ہو جاتا تھا, کسی نہ کسی صورت میں ریزالو ہو جاتا تھا. اب جو مجھے لگتا ہے کہ ابھی ریزالو ہونے کی مجھے کوئی شکل نظر نہیں ہے. زاہد صاحب, I actually think this is history repeating itself. Separation of East Pakistan ایک کتاب ہے جو تب کے جوائنٹ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی انہوں نے لکھی, اور اس میں تب بھی لکھا ہوا یہی بات, ایگزیکٹلی یہی سیناریو پینٹ کیا ہوا ہے کہ تب بھی انٹیلیجنس رپورٹ جو آتی تھی, جو تیاریاں اور کام کیے جا رہے تھے وہ یہی تھے کہ ہنگ پارلیمنٹ بنانی ہے, کسی نہ کسی طرح کسی کو سادہ اکثریت نہ ملے, کوئی ایسی گروہ جو ہے وہ مکمل, وہ ساری چیز ہوتی رہتی ہے. ابھی بھی یہی ہو رہا ہے نا, لیکن if they can manage and carve out a hung parliament with people who they can work with. کوشش کوئی بھی کرتا رہو کہ کس طرح سے کوئی جو ہے مینیپولیشن, لیکن نہیں ہوتا ہے. یہ کوئی شخص جو ہے کہ یہ دعویٰ کر لے اور دعویٰ کرتے رہیں, ماضی میں بہت سے لوگ دعوے کرتے رہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس پاکستان جب 1971 کے الیکشن ہو رہا تھا تو اسی قسم کی کیلکولیشن تھی, لیکن مینیج نہیں ہوتا ہے. اپنی ڈائنامکس بھی ایک بن کے آتی ہے ملک کے اندر, ایک سیاست کی جو پاکستان سے بن جائے اس کی بھی اپنی نوعیت ہوتی ہے. مگر عمران, ہاں بتائیں عمران, ماں سوائے 71 to 75 اس ملک میں تو ہمیشہ ایک کنٹرول ڈیموکریسی رہی ہے نا. I don't know what's there to be so shocked about right now. Exactly وہی ہو رہا ہے. جو ہیں اب ان کو باہر سے آ کے کوئی انجیکشن لگائے گا, کوئی ایمانداری کا, کوئی حوصلہ دینے کا, کوئی کارکردگی دکھانے کا, تو پھر یہ کھڑے ہوں گے. بات یہ ہے کہ یہ بیسیکلی قصور کسی اور کا نہیں ہے, قصور سیاستدان کا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو میرا وزیر اعظم ہے وہ مجھ جیسا نہیں ہے, اس کا لیونگ سٹینڈرڈ مجھ جیسا نہیں ہے, وہ مجھے سرو ہی نہیں کر پاتا, تو وہ پھر ڈرے گا نا ان لوگوں سے جو اسٹیٹ کے ہولڈر ہے. معذرت کرتی ہوں ٹو پلے دا ڈیولز ایڈوکیٹ ہیئر آپ سب چاروں جنٹل مین کے بیچ میں, مگر ایگزیکٹلی یہی تو مسئلہ ہے عمران, کیونکہ کوشش کی ایک شخصیت نے بقول ان کے سپورٹرز کے, ووٹرز کے اور ان کے اپنے لوگوں کے, میاں صاحب کے, وہ کہتے ہیں کیونکہ میاں صاحب نے کوشش کی کہ وہ پہلے سیویلین پرائم منسٹر بنے جو اختیار ہاتھ میں لیں, اس لیے he was again quote unquote cut to size. سرو کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کیا قانون خود پر لاگو کیا؟ کبھی نہیں کیا. کیا نواز شریف صاحب نے جو پالیسیاں میرے لیے بنائی ہیں ان پہ لاگو ہوتی ہیں؟ کبھی نہیں ہوتی. جاتی عمرہ میں کبھی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے؟ ایوان وزیر اعظم میں کبھی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے؟ کیا ان کے لیے, میرے لیے یا کسی کے لیے ٹریفک کے روٹ لگتے ہیں؟ آپ بادشاہوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں اور حکومت کرنا چاہتے ہیں بادشاہوں کی طرح, اور بات کرتے ہیں جمہوریت کی. اس طرح نہیں ہوتا. فہد, کیونکہ عمران نے ایبڈو کا ذکر کیا, یوب خان نے ایبڈو کے ذریعے چودھری ظہور الہی کو بھی تو کٹ ٹو سائز اور نااہل کیا, اینڈ یہ بھی تب کہا گیا کہ سیاست ختم ہو جائے گی, نہیں ہوئی. سو از دیر ہوپ اگینسٹ ہوپ فار نواز شریف جو لڑے چلے جا رہے ہیں کہ ابھی یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم پہلے یہ کہتے تھے آج سے کچھ سال 1.5 سال پہلے کہ تیسرا پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہو جائے تو پاکستان ایک بہت بڑا تھریش ہولڈ کراس کر لے گا, اور ہم ایک دم جو ہمارا ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہو گیا. یاد کریں آج سے چند سال پہلے ہم سارے یہ لکھ رہے تھے. اب آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ جی وی آر بیک ٹو ویئر وی ور, یعنی کہ وہ سارا جو ہم نے گراؤنڈ اگر گین کیا تھا وہ واپس آ کے فل سرکل ہم وہی غلطیاں کر رہے ہیں جو ہم پہلے کر رہے تھے. اور آپ مجھے بتائیں مہر, لیٹس اسیوم فار اے سیکنڈ کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو بھی جاتے ہیں, ہنگ پارلیمنٹ آ جاتا ہے, وہ ہنگ پارلیمنٹ کیا کرے گا؟ ہنگ پارلیمنٹ آ گیا وہ کیا کرے گا؟ وہ جو سارے چیلنجز جن کا مشرف ابھی ذکر کر رہے تھے, جہاں پہ آپ کو اسٹرکچرل ریفارمز کرنے ہیں, بڑے فیصلے کرنے ہیں, مشکل فیصلے کرنے ہیں, وہ ہنگ پارلیمنٹ کرے گا. ہنگ پارلیمنٹ آ بھی گیا پھر وی آر بیک ٹو زیرو. کبھی بھی نہیں کرے گا نا سر. Again, that's the point exactly. اصل بات وہی آتی ہے کسی کو تو benefit ہے back to zero سے سر. جو بنیادی
بنیادی جو آپ خرابی ہے پورے سسٹم میں وہ جو ہے کیسے دور ہوگی؟ الیکشن آپ کے ہو بھی جائیں گے، بالکل صحیح بات ہے کہ اگر ہائی خام پارلیمنٹ آتی ہے، اور کیا سیاسی جماعتوں میں اس بات پہ اتفاق ہے کہ جہاں پہ جب تک ہم کچھ بنیادی تبدیلیاں نہیں کرتے ہیں سسٹم میں، ہم اب تک جو ہے جو اپنے ڈیموکریٹک جو جس کی نارمس کی ہم بات کرتے ہیں اپنے آپ پہ بھی اپلائی نہیں کرتے ہیں، تو جا کے کوئی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ ایک اس گیم کا حصہ بننے کے لیے تو تیار ہے، لیکن کوئی بھی سیاسی پارٹی، کوئی بھی سیاسی لیڈر جو ہے اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ بیٹھ کے ان بنیادی جو مسائل ہیں جمہوریت کے نہیں، اور جو اہم سوالات دیکھیں میں جو اہم سوالات اس وقت اٹھنے چاہیے اور اٹھ رہے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے کوئی ہے نہیں، تو ایک بے وقوفانہ اور میڈیول طریقہ جو ہے ہم نے اپنایا ہوا ہے کہ جو سوال مشکل ہوتا ہے وہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ را اور این ڈی ایس جو ہے یہ کروا رہی ہے۔ پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے وہ بڑی ایک بنیادی فنڈامنٹل چیزیں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے جو ہوا ہے پچھلے 10-15 سال میں اس سے نقصان بہت ہوا ہے اور ہم اس کے بارے میں ہمیں کچھ غصہ ہے۔ اب وہ غصے میں اونٹ پٹانگ چیز اگر کہہ بھی جاتے ہیں تو فنڈامنٹلی وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بیسک بنیادی کچھ حقوق ہیں جو ہمیں ملنے چاہیے۔ فاٹا ریفارمز پہ 5 سال بات ہوتی رہی، ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب نے اس کو ادھر کر دیا۔ نواز شریف سے ان کے لوگوں سے، پرویز رشید ٹائپ لوگوں سے آپ پوچھیں تو ہر چیز جو ہے وہ فوج کی ذمہ داری ہے، آپ فوجیوں سے پوچھیں تو ہر چیز جو ہے وہ نواز شریف کی ذمہ داری ہے۔ یہ کس طرح کا مذاق؟ فاٹا اصلاحات پہ بار بار فوج نے پریزنٹیشنز دیے پچھلے 5 سالوں میں کہ سر کچھ کر دو، سر کچھ کر دو۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، اس میں نواز شریف صاحب کی جو ہے بنیادی ذمہ داری تھی لے کے، اور انہوں نے سماج کیا دوسرے کی، اور وہی بات آتی کہ جب چیزیں پھٹتی ہیں، یہ مسائل بنیادی مسائل ہیں۔ مشرف بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ جو ہے اس قسم کی تحریکیں اس وقت جنم لیتی ہیں جب لوگوں کی جو فرسٹریشن ہے بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ کون لوگ ہیں جو باہر آئے؟ ہزاروں کی تعداد میں جو پشاور میں جو لوگ آتے ہیں تو اس میں جو ہے ان کے نعرے کیا لگتے ہیں لے کے، تو ہم بجائے ان چیز کو دیکھنے کے لیے کہ جو ہے وہ کیوں اس قسم کے باہر لوگ آنے کے تیار ہیں۔ میرے 2 اہم سوال ہیں اب آپ سے، جو فرسٹریشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ ایک چیز سوری یاد رہے، یہ جو مسعود اور وزیر اور یہ جو لڑکے جو اس وقت گالیاں بھی جو دے رہے ہیں، شاید جو بہت کم اس میں جو ہے مقدار ہے، یا جو غصے میں، یہ نہ بھولیں کہ ان کے دادا اور پردادا کون تھے۔ یہ جو آزاد جموں کشمیر آج پاکستان کے پاس ہے، یہ ان کے ہاتھوں اور ان کی محنتوں اور ان کی جہاد کی وجہ سے آپ کے ہاتھ میں اس وقت آزاد جموں کشمیر کی ذمہ داری تھوڑی ہے۔ اب آپ نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہے، ہم نے مطلب کہ آپ ان کے بچے پہلے افغان جہاد میں مرواتے رہے ہیں، پھر اب اس میں مروائے جا رہے ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ آپ سے مراد میں آپ نہیں کہہ رہا، میں پاکستان کی ریاست کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے بعد ہم ان کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ جی تو وہی ان کی ذمہ داری تھوڑی یہ سوچنا، ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے۔ فہد، جس سپیس سیڈ کرنے کی آپ نے بات کی ہے، یہ وشس سائیکل ہے ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے پس پردہ تھا، اب کھل کے ادارے ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ چیف جسٹس کو لگتا ہے کہ گورننس نہیں ہو رہی، ادھر بلیم ہے، ان کو لگتا ہے وہ اپنے کام نہیں کر رہے، ادھر مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ سر آپ جانتے ہیں کہ فوج بھی بڑی کلیئر ہے اس حوالے سے کہ بھئی اگر ایک سرٹن لمٹ کراس ہو گیا اداروں کی تضحیک اور تذلیل کے حوالے سے تو پھر ہم بھی بانسری نہیں بجائیں گے، کچھ کرنا پڑے گا، وی اسٹینڈ ود دی جوڈیشری۔ پوائنٹ بینگ جو سپیس سیڈ کی گئی ہے جو آپ ابھی کہہ رہے تھے، I just want to know quickly, who do you think is responsible? کس کی ذمہ داری ہے کہ جو گین بھی کی تھی ہم نے سپیس دیکھیں میرا خیال ہے یہ بڑا ایک سمپل سا معاملہ ہے۔ ہمارے ہاں ایک جس طرح کا اسٹیٹ سٹرکچر ہے اس میں مختلف اداروں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اور بنیادی مقصد یہ کہ جب وہ سب اپنا اپنا کام کریں گے تو ملک ایک سرٹن ڈائریکشن میں چلے گا۔ یہی ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے۔ اب جب وہ بیسک ایکویشن گڑبڑ ہو گئی ہے اور ہر ادارہ جو ہے وہ دوسرے ادارے کے اس میں گھس رہا ہے، تو جو بیسک ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک کوہیرنس ہوتی ہے ایک سسٹم میں، وہ خراب ہو گئی ہے، چنانچہ ایک لاک جام ہو گیا ہے۔ اس لاک جام سے نکلنے کے لیے بیسک چیز یہ ہے کہ یو ہیو ٹو گو بیک ٹو دا ٹیبل۔ یہ کہنا کہ جی یہ لڑ پڑے گا یا یہ جو ہے یہ اپنا کام صحیح کر لے گا تو معاملہ ٹھیک ہوگا، نو، میجر سٹیک ہولڈرز ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، جوڈیشری ہے، سیاستدان ہے، پارلیمنٹ ہے۔ دیکھیں ہمارا تو ایک کمیونیکیشن بریک ڈاؤن ہو گیا نا اس ٹائم، ادارے آپس میں بات ہی نہیں کر رہے، لڑ رہے ہیں۔ تو بیسک چیز تو یہ ہے کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ کہیں کہ وی آر ایکول شیئر ہولڈرز، اور اب اس لاک جیم سے ہم نے اپنے آپ کو کیسے نکالنا ہے۔ یہ سسٹم ہینگ ہو رہا ہے، جس طرح کمپیوٹر ہینگ ہو جاتا ہے،
اس سسٹم کو ان ہینگ تب بھی کرنا ہے جب بیسک کمیونیکیشن ہو. نہیں مگر فہد اور عمران اس کے لیے تو پہلے اعتراف کرنا یہ پڑے گا نا کہ ہاں مجھے ایشو ہے دوسرے ادارے سے, مگر آپ دیکھ رہے ہیں ادارے یہ نہیں ایڈمٹ کر رہے کہ ہاں پرابلم ہے ہمیں دوسرے ادارے سے. یہ میں آ رہی ہوں سر, آئی لینڈ ود یو. جی فوج نہیں چلنے دیتی, ہمیں ایجنسیاں نہیں چلنے دیتی, تو بھائی تمہیں نہیں فوج سے بات کریں تو کہتے ہیں بلڈی سیویلین انکمپلیٹ, کچھ آتا ہی نہیں ہے کرنا, فائل تک پڑھنی نہیں آتی. پارلیمنٹ کے تھرو ہوگی, اور پارلیمنٹ اس وقت اس کی اہمیت ہوگی جب وزیر اعظم خود کو پارلیمنٹ کے تابع خود کو تصور کرے گا اور پارلیمنٹ کو ایکٹیو کرے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو پاکستان کا رولنگ کلب ہے اس میں وزیر اعظم ہے, اس میں چیف آف آرمی سٹاف ہے, چیف جسٹس ہے, اور پاکستان کی جو دوسری قوتیں ہیں, وہ کیا اسما نواب ایک بڑا یہ ہے جو ایک ماڈل ہے میرے سامنے پڑا ہوا, ایک مثال ہے کہ وہ کیا اسما نواب کو حساب دے سکتے ہیں اس کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے. اسما نواب ہم سب ہیں, ہم سب کہیں نہ کہیں سفر کر رہے ہیں, جو ووٹ دیتے ہیں, جو پاکستان کے شہری ہیں, جنہوں نے یہیں پہ جینا ہے, جنہوں نے یہیں پہ مرنا ہے, جن کے پاس ڈوئل نیشنلٹیز نہیں ہیں, وہ نہیں جواب دے سکتے کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ آپس کے جو مل کے کھانے کے چکر ہیں یہ ان پہ لڑ رہے ہیں. میرے لیے, آپ کے لیے, اسما نواب کے لیے نہ چیف جسٹس کو کوئی خیال آیا, نہ وزیر اعظم نواز شریف جب تھے ان کو, یا کسی بھی وزیر اعظم کو خیال آیا. یار خود ظلم خدا کا, عدالتوں میں دیکھیں حال کیا ہے, تھانوں میں دیکھیں حال کیا ہے, سڑکوں پہ دیکھیں حال کیا ہے. ایبسلیوٹلی. یہ رولنگ کلب جس کا ذکر کر رہے ہیں عمران, جس کو کہتے ہیں ان مینیجبل کیوس, جس میں جو ہے کسی کوئی حد باقی نہیں رہی ہے کہ کون سے ادارے کام کر رہے ہیں, کون سے نہیں کر رہے ہیں. ایک کمپلیٹ کیوس جیسے ہوتا ہے کہ جہاں پہ جو ہے جب بالکل کولیپس کر جاتے ہیں ادارے تو پھر وہ اپنے اپنے دائرے کار سے بڑھ کے جو ہے وہ شروع کر, جیسے ابھی عدلیہ کی بات آ رہی تھی, چیف جسٹس صاحب کی مجھے بتایا کہ پارلیمنٹ یہاں پہ ایکٹیو ہوتی, اگر یہاں پہ سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے اپنے کام کرنے کی اجازت دی جاتی تو اس کے بعد جو ہے کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے دوسری جو ادارہ جو ہے وہ کراس کرتا, اپنی لائن کو نہیں کرتا. بات یہ کہ جب آپ کا پارلیمنٹری سسٹم کولیپس کر گیا ہے, لے کے آپ کی سسٹم آف گورنمنٹ کولیپس کر گئی ہے, تو پھر کیاس اسی قسم کا ہوتا ہے کہ کوئی ادارے جو ہے کسی کے لیے کوئی حد اور قیود باقی نہیں رہتی. بہت بہت شکریہ. اف یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ کوئکلی, آپ کرنا چاہتے تو کر لیجیے, ادروائز میرا وقت ختم ہو گیا. میں نے تو یہ لکھا بھی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایگزیکٹلی جس طرح فہد نے کہا ہے, جب تک یہ ادارے اور ان کے لیڈرز بیٹھ کے ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں کمپرومائز نہیں کریں گے تو یہ گاڑی آگے نہیں چلتی. I still think unfortunately easier said than done. آپ نے رائے سنی, بڑا کھل کے بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے آج, جس کو کیوس کہہ رہے ہیں. ابھی زاہد صاحب بالکل صحیح کر رہے ہیں, اسی دعا کے ساتھ کہ we soon find some method to this madness. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.